السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں جس کا عنوان ہے عید الفطر کی فضیلت، جس کے مقرر ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب، خطیب جامع مسجد الارچی ضلع بدین۔ اور سب ساتھی سماعت فرماتے ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا۔ محترم عزیز دوستو، آج عید الفطر کا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خصوصی نظر و شفقت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، فرمایا جب عید کی رات آتی ہے، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی معنی انعام کی رات۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتا ہے، عید کی رات گزر گئی اور صبح ہوا، بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فی کل بلاد، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر علاقے کے اندر، فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر وہ فرشتے آتے ہیں، زمین کے اوپر ان کا نزول ہوتا ہے، ہر محلے کی ہر گلی کے اندر، ہر چوک اور چوراہے پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی سے وہ آواز دینے لگتے ہیں، وہ یُنادون بصوت یسمع من خلق اللہ عز وجل الا الجن والانس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے ہر گلی کے اندر، ہر چوک اور چوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہے ساری سنتی ہے، الا الجن والانس، ان فرشتوں کا وہ اعلان جن اور انسان نہیں سن سکتے، اس کے علاوہ ساری مخلوقات ان کا اعلان سنتی ہے۔ وہ اعلان کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ یا امت محمد اخرجوا الى رب کریم یؤتی الجزیل ویعفو عن العظیم۔
اعلان کرتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں نکل پڑو اپنے رب کی طرف جو بڑی عزت والا ہے، یؤتل جزیل بہت 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 بڑا انعام دینے والا ہے، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ فرشتے چوکوں پر، چوراہوں پر، گلی میں، ہر جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، ہلمو ہلمو آؤ امت محمدیہ کے لوگوں، الی رب کریم اس رب کی دربار میں آؤ جو بہت بڑی عزت والا ہے، یؤتی الجزیل ویعفو عن العظیم بڑے بڑے انعامات سے تمہیں نوازے گا اور تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب لوگ چل کر مسجد میں آتے ہیں، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، یقول اللہ للملائکہ اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما جزاء اجیر وفى عملا جو مزدور اپنی مزدوری پوری کرے، اپنا کام پورا کرے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ ان یوفى اجرہ فرشتے کہتے ہیں الہی اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پوری پوری مزدوری مل جائے۔ قال ملائکتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم اے فرشتوں میرے ان گناہگار بندوں نے میں نے کچھ ان کے اوپر احکامات رکھے تھے، انہوں نے وہ احکام پورے کیے، قضوا فریضتی علیہم میں نے ان کے اوپر رمضان میں کچھ چیزیں فرض کی تھی ان کو انہوں نے پورا کیا۔ ثم خرجوا یعجون الی الدعاء وہ اپنا فرض پورا کر کے اب آئے ہیں میری دربار میں مجھ سے مانگنے، وعزتی وجلالی وکرمی اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مقام کی قسم، لأجیبنہم جو بھی مانگیں گے میں ضرور عطا کروں۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم جب عید نماز سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ارجعوا اب لوٹ جاؤ اپنے بچوں میں، اب لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، قد غفرت لکم میں نے سب کو معاف کر دیا، صرف معاف ہی نہیں کیا فرمایا وہ بدلت سیئاتہم حسنات تمہارے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں آج بدل دیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب گناہگاروں کو بخشیں گے اور جب اپنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی گناہ بدل کر نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس وقت گناہگار بندے کی دل میں خواہش پیدا ہوگی کاش میرے گناہ اور زیادہ ہوتے، کیونکہ گناہ نیکیوں میں ہی بدل گئے نا، جتنے گناہ زیادہ اتنی نیکیاں زیادہ، کیا اس مالک کی مہربانی ہے۔ آج وہ دن ہے اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتیں ملنے کا دن ہے، بڑے بڑے گناہوں کے بخشنے کا دن ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رمضان کو ہم نے صحیح نمونے سے ادا کیا ہو، ایک روزہ بھی چھوڑا نہ ہو، تراویح نہ چھوڑی ہو، تلاوت نہ چھوڑی ہو، رمضان کا ادب احترام خوب کیا ہو، تو اس صورت کے اندر یہ انعام ملے گا۔ اور اگر اس میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی موقع ہے، اللہ کی دربار میں بیٹھے ہو دل دل میں اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ اس سال رمضان میں غلطیاں ہو گئی، جو روزے رہ گئے میں قضا کروں گا، مجھے معاف کر دو، اللہ پھر بھی معاف کر دو۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال شوال کے اندر اس نے 6 روزے اور رکھ لیے، کان کصیام الدہر اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جیسا کہ زندگی بھر اس بندے نے روزے ہی رکھے۔ اس لیے یہ عزم کریں انشاءاللہ عید کے بعد شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے
لگاتار مسلسل بھی ضروری نہیں، عید کے فوراً بعد بھی ضروری نہیں، پورے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ جو بندہ شوال کے مہینے میں 6 روزے نفلی رکھ لے، اللہ پورے سال اس کو روزے داروں کے اندر شامل فرما دے۔ بس اتنی ہی باتیں، آیا بھی میں لیٹ سے تھا، باتیں تو یہ عید کے حوالے سے تو مکمل ہوئی، کچھ اور معروضات آپ ساتھیوں کی خدمت میں مجھے پیش کریں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں کسی قادیانی ملعون نے افطار پارٹی کا پروگرام کیا اور ہمارے مسلمان ان کے پاس گئے، جا کر افطاری کی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، کم از کم نبی پاک علیہ السلام سے محبت تو باقی رکھتے۔ یاد رکھو، اسلامی شعار نماز، یہ اسلامی شعار کا مطلب وہ اعمال کے جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ داڑھی اسلام کی پہچان ہے، مسجد اسلام کی پہچان ہے، مصلی اسلام کی پہچان ہے، مینار اسلام کی پہچان ہے، محراب اسلام کی پہچان ہے۔ یہ ہے شاعر اسلام۔ یہ شاعر اسلام جو ہیں، ان کو اپنانے کی، استعمال کرنے کی قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے، نہ شریعت میں اجازت ہے، نہ پاکستان کے قانون میں اجازت ہے۔ اسلامی شعار استعمال کرنے کی قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے۔ سلام کرنا اسلام کا شعار ہے۔ السلام علیکم مسلمان کہتے ہیں، کوئی ہندو، کوئی بھیل، کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، کوئی یہودی وہ السلام علیکم نہیں کہتے۔ اسلام السلام علیکم یہ اسلام کا شعار ہے۔ السلام علیکم کسی قادیانی کو کرنا یا قادیانی خود کسی کو سلام کرے یہ جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے، نہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے عید آج ہوئی، ہم سب نے نئے نئے کپڑے پہنے، کسی قادیانی کو نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے دن پاکستان کے قانون کی میں بات کر رہا ہوں، قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرنے کی قادیانی کو اجازت نہیں ہے، یہ شاعر اسلام ہے۔ اسی طریقے سے مسجد بنانا، عبادت گاہ اپنی بنانا مسجد کی طرز پر، اس کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اپنی دکان پر، اپنی گاڑی پر، اپنے گھر پر کلمہ لکھنا، سبحان اللہ لکھنا، ماشاءاللہ لکھنا، الحمدللہ لکھنا، یہ بھی ان کو جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں نہ پاکستان کے آئین اور قانون۔ اور ہم اس طرف دیکھتے ہی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم خواہ اتنی بڑی سختی کرتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، اور سیدھے سادے ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو ہے، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ سے مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ملعونوں کے پاس محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ تو اس کلمے کے اندر فرق ہو گیا، کلمہ بظاہر الفاظ ایک ہیں، مطلب ہمارا محمد الرسول اللہ، ان کا مقصد مرزا قادیانی ہے۔ اور پھر جب ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ہم تو امام مانتے ہیں۔ تم ابو حنیفے کو امام مانو تو مسلمان، ہم اگر مرزا غلام احمد کو امام مانے تو ہم کافر۔ امام کی بات نہیں ہے، انہوں نے کھلے لفظوں میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، جو اس کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ بدترین کافر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ بولو نہیں مانتے تو وہ تمہیں بدترین کافر لکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ نہ لکھا ہو جو سزا چور کی وہ سزا میری ہے، وہ ہمیں بدترین کافر کہیں۔ دوسرے کافروں کے اندر اور ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ دوسرے کافر اپنے کو کافر سمجھتے ہیں،
یہودی اپنے کو یہودی اور ہمیں مسلمان کے سمجھتا ہے، عیسائی اپنے کو عیسائی اور ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ بنیے سے ملو تو وہ اپنے آپ کو بنیا اور تمہیں مسلمان کہے گا، کولی اپنے آپ کو ہندو اور تمہیں مسلمان کہے گا۔ یہ ملعون وہ ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تمہیں کافر کہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اعمال تو ہمارے وہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان اعمال سے تو ہماری نجات نہیں ہونی۔ نجات ہونے کے لیے یا تو اللہ کا فضل چاہیے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، اور اس بندے کو قطعاً نبی کی سفارش نصیب نہیں ہوگی جو بندہ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ تعلقات کی بات صرف میں یہاں پہ بیٹھ کر جامع مسجد میں بات نہیں کر رہا، ہر عالم جو بندی ہو تو وہ بھی کہتا ہے، بریلوی ہے تو وہ بھی کہتا ہے، اہل حدیث ہے تو وہ بھی کہتا ہے، شیعہ ہے تو وہ بھی کہتا ہے، سارے کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے تعلق رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سادے مسلمانوں کو برگلا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمہارا ایمان سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے تمہارے سامنے پیش آئیں گے تاکہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، اور پھر تمہیں مال کی لالچ دیں گے، عورت کی ضرورت ہے تو عورت دیں گے، نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری دیں گے۔ اچھا پھر یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پیسے ان کی جو مصنوعات ہیں، شیزان اور دوسری جو ان کی کمپنیاں ہیں، مصنوعات ہیں جو قادیانی مصنوعات ہیں، شیزان ہے اور ذائقہ کے ہے اور دوسری جو مصنوعات ان کی ہیں، وہ بیچتے ہیں اور ہم مسلمان وہ خریدتے ہیں، ہمارے پیسوں سے جو انہیں منافع ہوتا ہے وہ ہمیں مرتد بنانے پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان سے بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ خود ان کو دین کی دعوت ہے، بائیکاٹ خود ان کو دین کی دعوت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان سے بائیکاٹ کریں۔ اب اتنی ساری مسجد ہے، اس مسجد میں سے کسی بندے کے ساتھ کوئی اتنی پوری جماعت میں کوئی بندہ بات نہ کرے، وہ اس سے ہاتھ ملائے، اس سے ہاتھ ملائے، اس سے بات کرے، ہر کوئی اس کو ٹالتا جائے، بالآخر وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ سارے آپس میں مل رہے ہیں، مجھ سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں، آخر کیوں؟ میرے اندر خامی کیا ہے؟ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ تو قادیانیوں سے جب ہم بائیکاٹ کریں گے تو وہ خود اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر پوری دنیا کے مسلمان ہم سے بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ سوچتے سوچتے وہ کہے گا میں تو مرزا غلام کو مانتا ہوں، پھر ان کی کتابیں پڑھنا شروع کرے گا، جب ان کی کتابیں پڑھنا شروع کرے گا انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ اس نے جو بکواسات بکی ہیں، اس نے جو گند بکا ہے، اس نے جو صحابہ کے اوپر، انبیاء کے اوپر، اہل بیت کے اوپر، مکے اور مدینے کے اوپر، اماموں کے اوپر تبرہ کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ آپ سنیں، یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا بکواسات کی ہیں۔ آپ ساتھیوں سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کی دعوت دینے کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں، مصطفیٰ کی محبت کا واسطہ دے کر کہ ان ملعونوں سے بائیکاٹ کرو۔ بہت سارے لوگ یہاں سے عید نماز پڑھ کے باہر جاتے ہیں اور جا کے ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جبکیاں ڈالتے ہیں۔ جو بندہ عید کے بعد نکل کر کسی قادیانی کے ساتھ جب بھی ڈالے گا انہیں مبارکباد دے گا، میں دعویٰ سے کہتا ہوں نہ ان کا ایک روزہ قبول، نہ ان کی رمضان کی کوئی ایک عبادت قبول، نہ ان کی عید نماز قبول، ان کا کوئی عمل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ عزم کرو آج کے بعد قادیانیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہوگا، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو۔ آج مغفرت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا دن ہے۔ سچائی کے ساتھ ہم نبی سے محبت کے اظہار کے طور پر یہ آج بڑے مجمع میں وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ
کبھی بھی قادیانی سے کسی قسم کا کوئی لین دین تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، صفحہ درست فرما دیں۔